السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، یہاں سے پارے کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا بھی 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں 7 آیتیں ہیں۔ اوپر کی آیتوں سے مضمون جو چلا آ رہا تھا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشا، خشکی اور تری میں ان کو سفر کرایا، پاکیزہ رزق عطا فرمایا اور بہت ساری مخلوقات میں اس کو فضیلت دی، یہ اوپر سے مضمون چلا آ رہا تھا۔ اب ان تمام نعمتوں کا شکریہ کس نے ادا کیا اور کس نے ناقدری کی ہے، یہ اس وقت معلوم ہوگا جب ہم سب کو جمع کریں گے حساب کرنے کے لیے۔ یہاں سے یہ مضمون اب شروع ہو رہا ہے، یوم ندعو، یوم ندعو، جس دن ہم پکاریں گے، کل اناس، ہر انسان کو۔ یہ اناس، الناس کے معنی لوگ، اور اناس اور اناسیہ، دوسری جگہ اناسیہ بھی آیا ہے، اناسیہ کثیرہ، یہ سب انسانوں کی جمع ہیں۔ کل اناس کے معنی ہر انسان کو ہم بلائیں گے، بِإِمَامِهِمْ، ان کے امام کے ساتھ، یعنی ان کے نامہ اعمال کے ساتھ، ہر انسان کو بلائیں گے۔ دنیا میں جو اعمال انسان کرتا ہے، کر کے بھول جاتا ہے، یہ ریکارڈ میں ہے۔ جو انسان عمل کر کے بھول جاتا ہے اس کو یاد بھی نہیں رہتا، لیکن قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں تم کر کے بھول جاتے ہو، ہم لکھ کے محفوظ کر دیتے ہیں۔ نستنسخ ما کنتم تعملون، نستنسخ مانے ہم لکھ لیتے ہیں۔ سارے انسان بھول جاتے ہیں مگر اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ نستنسخ مانے یہ خط کا نام ہے، خط نسخ، ہم لکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں اس کو۔ تو لکھے ہوئے کے مطابق ہر آدمی اپنی کتاب لکھ رہا ہے۔ روزانہ یا تو اس کے نامہ اعمال سے جنت واجب ہوتی ہے یا تو جہنم واجب ہوتی ہے، روزانہ لکھا جاتا ہے۔ اس کا نام کتاب زندگی ہے۔ امام بخاری کی ایک کتاب کا نام ہے کتاب زندگی۔ ہر آدمی مصنف ہے، یہاں ہر آدمی لکھ رہا ہے۔ اس کتاب میں جو مضمون لکھا ہے اس کو پڑھ کر سمجھ جائے گا کہ جنت کے لائق ہے کہ جہنم کے لائق ہے۔ اسی صورت میں پیچھے گزر چکا ہے۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ لے، کتابک، اپنی کتاب، یعنی اپنی لکھی ہوئی کتاب۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا،
آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے. تو بندہ حساب کر لے گا، اور وہ کتاب ایسا پھینکی جائے گی کہ ہر ایک کے گلے میں پڑ جائے گی. کتاباً یلقاہ منشورا، کتاب ڈالی جائے گی گلے میں، کوئی انسان بھاگ نہیں سکے گا. اب جس کا کتابچہ عمدہ ہوگا، رزلٹ اچھا ہوگا، وہ تو اچک اچک کے خوشیاں ظاہر کرے گا. سورہ حاقہ پارہ 29 پہلا رکوع، ایک رکوع پورا پڑھ لیجئے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. یہ پورا کون کہے گا؟ جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں آئے گا. تم بھی پڑھ لو، لوگوں سے کہے گا آؤ تم بھی دیکھ لو. ہاؤ مقرؤ کتابیہ، کتابچہ میرا کتنا اچھا ہے. دنیا میں چھوٹا سا امتحان پاس کرتا ہے تو مٹھائی لے کے دوڑتا ہے، وہاں تو فائنل ہے، اس کے بعد پھر امتحان نہیں ہوگا. تو وہ خوشی میں کہے گا میرا کتابچہ پڑھ لو. میرا گمان تھا کہ ایک دن میری کوشش کامیاب ہوگی. تو اس دن کہاں ہوگا؟ وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا. فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوگا. قطوفہا دانیہ، اس کے میوے لٹکے ہوئے ہوں گے، قریب ہوں گے. اور اللہ فرمائیں گے کھاؤ پیو، تمہارے گزشتہ کاموں کے بدلے میں کھاؤ اور پیو. یہ حال کس کا ہوگا؟ جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں آئے گا. یہ مضمون جو سورہ حاقہ میں ہے یہی یہاں بھی ہے، یہی مضمون سورہ واقعہ میں ہے، یہی مضمون سورہ انشقاق میں بھی ہے. اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو کہے گا اے کاش نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، موت آ کر فیصلہ کر دیتی. یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، یہ بھی سورہ حاقہ ہی میں ہے دوسرے آیتوں میں. تو انسان چاہے گا رزلٹ آؤٹ نہ ہوتا، نتیجہ ہمیں نہ دیا جاتا. اور بعض لوگوں کا نام اعمال جو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ سینے میں ہاتھ داخل کر کے پیچھے سے دیا جائے گا. سورہ انشقاق پارہ 30 موجود ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور کہاں پر مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، اس کے پیٹھ کے پیچھے سے. بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے کیسا جائے گا ہاتھ؟ بائیں ہاتھ کو سینے میں داخل کر کے پیچھے ڈھکیلیں گے، پھر وہاں دیا جائے گا. یہ تو قرآن میں موجود ہے، ابھی تو ہم حدیثوں میں گئے ہی نہیں. انسان کے اس کیفیت کو قرآن نے خود بیان کیا، جس طرح سورہ رحمان میں آیا یؤخذ بالنواسی والاقدام. سورہ رحمان 3 رکوع ہے. پیشانی کے بال سے پاؤں کو باندھ کر گول رنگ بنائی جائے گی. یؤخذ بالنواسی والاقدام، نواسی جمع ہے ناسیہ کی پیشانی، اور اقدام قدم کی جمع ہے پاؤں. پیشانی کے بال سے پاؤں کو باندھیں گے تو گول رنگ بن جائے گا، یوں پھینکیں گے گول بنا کے اس کو. یہ سورہ رحمان میں ہے، کھولیے اور دیکھیے، ترجمہ سے پڑھیے. میں نے چند صورتیں بتائیں، قرآن میں اور بہت سی جگہ موجود ہے، بہت سی جگہ موجود ہے. تو یہاں دیکھیے آپ، یوم ندعو، ہم جس دن بلائیں گے، کل اناس، ہر انسان کو، بی امامہم، ان کے نام اعمال کے ساتھ. یہاں امام کون ہے؟ نام اعمال کو امام کہا ہے. کیوں؟ امام کے معنی جو پیشوا ہو. یہ نام اعمال ان کی پیشوائی کرے گا، یعنی جس قابل نام اعمال ہوگا وہاں ان کو لے کر جائے گا. جیسے فرعون کا نام اعمال اچھا نہیں ہے تو کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں لے جائے گا. اس کو اللہ نے کہا بئس الورد المورود، بری جگہ ہے جہاں گیا وہ.
تو اگر نام اعمال خراب ہے تو پنگھٹ اس کا برا ہوگا. یہ ہے بیس الورد المورود، سورہ ہود پارہ 12 میں آیا. اور اگر کسی کا نام اعمال اچھا ہے تو وہ اس کو آگے لے کر جائے گا، پرسرات سے گزار دے گا، حساب کتاب آسان ہوگا. تو یہاں جو لفظ آیا ہے بِإِمَامِهِمْ بمانا ان کے اعمال، ان کے نام اعمال. نام اعمال میں دو چیزیں ہیں، ایک تو عمل ہے اور نمبر ایک پہ عقیدہ ہے. اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے اور عمل کتنا ہی اچھا ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں، یاد رکھ لیجئے. ایک آیت سورہ آل عمران 4 پارہ آیت نمبر 117 118. کچھ لوگ دنیا میں بڑے اچھے کام کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایمان نہیں رہتا، کفر کے ساتھ اچھے کام کرتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم. جنہوں نے کفر کیا ان کے اموال ان کے کام میں نہیں آئیں گے. اور صرف اموال نہیں، اولاد بھی. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اللہ کے مقابل کچھ بھی کام میں نہیں آئیں گے. اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے. تو کفر کی سزا دائمی جہنم ہے. کفر کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا. جیسے اگر کوئی غذا کتنا بھی اچھی ہے لیکن جان نکل گئی، روح نکل گئی، غذا کام میں آئے گی؟ کسی غذا کی کوئی حیثیت کب ہوتی؟ جب حیات باقی ہو، روح جسم میں ہو. تو اگر ایمان نہیں ہے تو کسی عمل کی وہی حیثیت ہے کہ جسم میں جان نہیں ہے، نکل گئی. تو نام اعمال جہاں جہاں بھی آئے گا خالی عمل نہیں آئے گا، عقیدہ بھی آپ کا نام اعمال میں رہے گا. اور امت کے 72 فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا کہ وہ جنت میں جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ. صحابہ کو چھوڑا نہیں، صحابہ کو حضور نے چھوڑا نہیں. کیا کہا؟ ما انا علیہ، جس راستے پر میں ہوں یعنی سنت، و اصحابی، اور میرے صحابہ. یہ ہے اجماع صحابہ، اسی سے بنتا ہے اہل سنت والجماعت. جو صحابہ ہی کو نہیں مانتے ان کے پاس بہت سے مسئلے آؤٹ ہیں، کیونکہ صحابہ کے بغیر سنت والجماعت بنتا ہی نہیں ہے. تو صحابہ کو چھوڑا نہیں جا سکتا. شان صحابہ کتاب کا نام ہے، اس میں ساری آیتوں کو جمع کر دیا ہے جو صحابہ سے متعلق قرآن میں آئی ہیں. ان ساری آیتوں کو اکٹھا دیکھنا ہے تو شان صحابہ پڑھیے. اور دوسری کتاب کا نام مقام صحابہ ہے. ساری کتابیں کھنگالنے کے بعد جو آپ کو ملیں گی حدیثیں اور آیتیں اکٹھا آپ کو مل جائیں گی دو کتابوں میں، شان صحابہ اور مقام صحابہ. اور جب تک آپ اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ مقام صحابہ اور شان صحابہ کیا چیز ہے. اللہ کی نگاہ میں صحابہ کا مقام کتنا اونچا ہے یہ کوئی انسان نہیں سمجھا سکتا، اللہ سمجھائیں گے ان دونوں کتابوں میں. قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں مضمون آیا ہے. کم سے کم ایک آیت یاد رکھ لیجئے، سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 100. ایک آیت تو یاد کر لیجئے. صرف یہی ایک آیت اگر آپ سمجھ میں آ گئی آپ کو تو صحابہ کا مقام سمجھ میں آ جائے گا اللہ کے کلام کے ذریعے. میں نے ایک آیت بتایا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 100. اور جو صحابہ کے عمل کو انکار کرتے ہیں ان کا مقام خود ہی گر جاتا، گرانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ دو کتابیں آپ کو پڑھنا چاہیے، شان صحابہ مولانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور مقام صحابہ مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ. سب بزرگوں کی کتابیں ہیں یہ. تو اس کتاب میں جو کہا گیا ہے کہ امام کے ساتھ یعنی نام اعمال کے ساتھ یعنی ایمان اور عقیدے کے ساتھ بلایا جائے گا. عقیدہ آپ کا کہیں گے اچھا ہے، کوئی کہے گا میرا عقیدہ خراب ہے، کوئی نہیں کہے گا. عقیدہ قصوں سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے.
100 عقیدے ہیں. عقیدۃ الطحاوی پڑھیے، اس کے لیے اردو میں آ چکی ہے. اس میں سب سے بنیادی عقیدہ جو ہمارے واسطے ہے وہ ہے توحید، رسالت، آخرت. ان کی تفصیل دیکھنا ہے تو ایمان مفصل دیکھیے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ بہت اہم ہے، مرنے کے بعد اٹھنا. اگر مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین آ گیا تو آپ کے قدم میں تیزی آ جائے گی، آپ کے عمل میں پختگی آ جائے گی. آج لوگ سمجھتے ہیں مر گئے، قصہ ختم. قصہ ختم تو جہاں آئے گا بی امامہم، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کے نام اعمال، اس میں نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، اور اس سے پہلے آپ کا عقیدہ بھی ہوگا. اور عقیدے میں یہ 7 چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار سب کا انکار کر دے گا. جیسے قرآن کی ساری آیتوں کو مانتا ہے، ایک آیت نہیں مانتا ہے تو ایک آیت کا انکار ساری آیتوں کا انکار ہے. جیسے ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، ایسے ہی ایک کا انکار سارے کا انکار ہو جائے گا. تو ایمان مفصل کو اچھی طرح سے سمجھنا. ہم جس دن بلائیں گے ہر انسان کو ان کے نام اعمال کے ساتھ، فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، پس جو شخص دیا جائے گا کتابہ، اس کا کتابچہ، اس کا اپنا لکھا ہوا کتابچہ، جس کا نام کتاب زندگی ہے، بیمینہ، اس کے داہنے ہاتھ میں. یمین کے معنی داہنے کے آتے ہیں، شمال کے معنی بائیں کے آتے ہیں. یمین کا مقابل شمال آتا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ یا او من وراء ظہرِهِ، پیٹھ کے پیچھے. تو 3 موقع ایسا آئے گا کہ انسان پریشان ہو جائے گا. اس میں سے ایک موقع یہ ہے، کتابچہ ان کا داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، پھر یہ لوگ پڑھیں گے اپنے کتاب کو، اپنے نام اعمال کو پڑھیں گے. کہیں گے اس میں توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے، اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، اس میں اللہ کا یاد آنا بھی ہے. اس نام اعمال میں انشاءاللہ یہ محفل بھی دکھائی دے گی آپ کو، قرآن کریم کی یہ محفل بھی دکھائی دے گی. اور یقین نہ آئے تو سورہ زلزال پڑھ لینا، یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا. یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کہ یہاں لوگ سجدہ کرتے تھے اور یہاں بیٹھ کے قرآن بھی سنتے تھے. یہ قرآن کی آیت ہے، یومئذ تحدث اخبارہا. یہ خبر کس کا ہے؟ زمین کو اللہ نے تیار کر دیا ہے کہ تم خبریں لے لینا، سجدہ کرنے والے کا، رکوع کرنے والے کا، قیام کرنے والے کا، رونے والے کا، قرآن میں اللہ کو یاد کرنے والے کا. یہ پوری خبریں بیان کرے گی، یہ سب اس میں آئے گا. فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، پس وہ لوگ پڑھیں گے اپنے کتاب کو. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، یہ بہت اہم ہے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور کم نہیں کیا جائے گا، نقصان نہیں کیا جائے گا ذرہ. یہاں 2 لفظ سمجھ لو پہلے. ایک تو یظلمون، ظلمہ، زوئے لام میم. ظلمہ قرآن میں جہاں بھی آتا امام بخاری کہتے ہیں اس کے معنی نقصا، کم کر دینا. جب بندہ کسی کا حق کم کرتا ہے تو یہ اس پر ظلم کرتا ہے. اور سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جو ہمارا مالک اور خالق ہے اور رازق ہے، وہ ہے اللہ. جب اس کی حق تلفی ہوتی ہے تو اس ظلم کا نام شرک ہوتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، لقمان پارہ 21 میں اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ سب سے بڑی ذات کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے، تو ظلم عظیم ہے وہ. تو جہاں جہاں لفظ ظلم آئے گا اس کے معنی کم کرنا. کوئی پڑوسی پہ ظلم کرتا ہے تو مطلب کیا ہوا؟ اس کا حق نہیں دے رہا ہے. کوئی بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو بیوی کا حق نہیں دے رہا ہے. کوئی بیٹے پہ ظلم کرتا ہے تو بیٹے کا حق نہیں دے رہا ہے. جو جس پر ظلم کرتا ہے اس کی حق تلفی کرتا ہے، حق میں کمی کرتا ہے. یہ لفظ ہے یظلمون کا. تو اللہ فرماتے ہیں ولا یظلمون، کم نہیں کیا جائے گا.
ولا یظلمون، کوئی بندہ اس کے نام اعمال میں سے، اس کے عقیدے میں سے، اس کے فکروں میں سے کمی نہیں کی جائے گی۔ مگر کتنا کمی؟ اس کے واسطے لفظ فتیل آیا ہے، فتیل یہاں آیا۔ ایک لفظ ہے فتیل، ایک لفظ ہے قطمیر۔ قطمیر کیا ہے اور فتیل کیا ہے؟ اللہ نے کیسے لفظوں کو استعمال کیا ہے۔ گٹھلی جو ہوتی ہے وہاں بہت تھی کھجوروں کی، کھجور کے اندر جو چھلکا ہوتا ہے اس چھلکے کو، گودے اور گٹھلی کے بیچ کے چھلکے کو فتیل کہتے ہیں، اور جو اس گڑھے میں دھاگا ہوتا ہے اسے قطمیر کہتے ہیں۔ آپ سمجھ میں آیا آپ کو؟ کھجور کی گٹھلی اور گودے کے بیچ میں جو چھلکا ہوتا ہے یا اس میں گڑھے میں دھاگا ہوتا ہے، اتنا بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ اور وہاں فرمایا مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ، وہ دھاگے کے برابر طاقت نہیں رکھتے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ طاقتور ہوں گے۔ اللہ کے مقابل ایک دھاگے کے برابر طاقت نہیں رکھتے۔ اور یہاں فرمایا اس چھلکے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہیں گے میں نے تو نماز 5 وقت پڑھی تھی، یہاں 4 ہی وقت ہے۔ نہیں ہو سکتا ایسا، نہیں ہو سکتا۔ آپ کا پورا ریکارڈ وہاں بتائے گا، کچھ بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے مسجد سے ایک تنکا نکال کے باہر پھینکا تھا صفائی کی نیت سے، تو اس تنکے کو بھی وہاں دکھائی دے گا۔ اس کی تفسیر آگے سورہ، اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے نا سورہ کہف، وہاں ایک جملہ ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ یہی لفظ وہاں بھی ہے، یظلمو، یہاں یظلمون ہے، وہاں یظلمو ہے، سنگل ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کسی پر تیرا رب ظلم نہیں کرے گا۔ کس شکل میں؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیا حاضر پائے گا۔ بعض انسان کہے گا چھوٹا بڑا سب موجود ہے، اسی آیت میں وہ بھی موجود ہے۔ نام اعمال کو دیکھ کر، کتابچے کو دیکھ کر کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتابچے کو ہوا کیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ صغیرہ چھوڑا نہ کبیرہ چھوڑا، جتنا کیا تھا سب گھر کے رکھا ہے۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے، اس کے بعد والی سورت آ رہی ہے۔ قرآن کریم میں اس مضمون کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ ایک بھی عمل آپ کا ضائع نہیں ہوگا، کوئی عمل۔ اس لیے عمل کو چھوٹا مت سمجھو، اور عمل فکر کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فکر کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوگا اتنا زیادہ عمل میں طاقت اور وزن بڑھے گا۔ اللہ کے نبی کی 2 رکعت نماز ہماری زندگی بھر کی نماز سے افضل ہے۔ کیوں؟ آپ فرماتے تھے میں جتنا اللہ سے ڈرتا ہوں تم اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے، انا اتقاکم باللہ۔ تو جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوگا اتنا زیادہ نماز میں وزن ہوگا، تلاوت میں وزن ہوگا، زکوٰۃ میں وزن ہوگا۔ جب تھوڑا سا جو لا کر دیا صحابہ نے تو منافقین ہنسنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم ہنستے ہو اس کی مقدار دیکھ کر، کوانٹٹی دیکھ کر ہنس رہے ہو، اس جو کی قیمت مت دیکھو۔ اگر اس جو کو تھوڑا 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 کر کے سب کے زکوٰۃ پر رکھ دیا جائے تو پورے مدینے والوں کی زکوٰۃ قبول ہو جائے گی۔ تھوڑا 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 رکھ دیا جائے، کیوں؟ اس میں اخلاص کا وزن بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو آپ کے عمل کی ویلو آپ کی فکر کے تابع ہے۔ جتنا زیادہ خدا کا خوف ہوگا اتنا زیادہ وزن میں طاقت آئے گی۔ ایک آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کہتا شفا نہیں ہو رہی، لیکن نبی فرماتے ہیں موت کے سوا ہر مرض کا علاج سورہ فاتحہ موجود ہے۔ پھر فرق کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیونکہ اس کے دل میں وہ وزن نہیں ہے، اس کے الفاظ میں وزن نہیں ہے، اس کے کیفیت میں وزن نہیں ہے۔ تو یہ سب کا تعلق یہاں سے دیکھیے، ایک دھاگے کے برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے پس وہ آخرت میں اندھا ہوگا۔ عجیب بات ہے نا۔ ومن، اور جو شخص کانا ہے فی ہذہ اس دنیا میں اعمی اندھا، فہو فی الآخرۃ اعمی پس وہ آخرت میں اندھا، واضل سبیلا اور زیادہ گمراہ ہوگا راستے کے اعتبار سے، واضل زیادہ گمراہ، سبیلا راستے کے اعتبار سے۔ اس آیت میں اگر کوئی کہے کہ حقیقی معنی مراد ہیں تو جو یہاں اندھے ہیں بیچارے وہاں بھی اندھے رہیں گے، یہی تو ہوگا نا مطلب۔ یہاں پر حقیقی معنی نہیں ہے، یہاں مجازی معنی ہے۔ مجازی کا مطلب کیا ہوتا؟ ایک لفظ کے حقیقی معنی ہوتے ہیں جو اس لفظ کے لیے وہ لفظ بنایا گیا ہے، اس معنی کے واسطے وہ لفظ بنایا گیا ہے، اس کو بولتے ہیں حقیقی معنی۔ جیسے لفظ اعمیٰ اندھے کے لیے بنایا گیا ہے تو یہ حقیقی معنی کہلاتا ہے۔ لیکن جب اس کے معنی مجازی لیے جائیں تو مطلب یہ ہے کہ اس کو صراط مستقیم نہیں ملا، بھٹک رہا ہے جیسے اندھے بھٹکتے ہیں، تو یہ مجازی معنی ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ مجازی معنی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں مجازی معنی بہت ہیں، کئی جگہ ہیں۔ اب آپ کے سامنے چونکہ قرآن کھلا ہوا نہیں ہے، ہم کھل کے دکھائیں گے بھی تو وہ آیت ڈھونڈتے کہ گھنٹہ چلا جاتا ہمارا۔ ایک حقیقت، ایک مجاز، یہ بہت پرانی بحث ہے۔ کتاب کا نام یاد رکھ لو، علوم القرآن، تقی عثمانی صاحب کی ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن، جلال الدین سیوطی کی ہے، 2 جلدوں میں آ چکی ہے۔ اس میں یہ بحث ملے گی، مثالیں ملیں گی، آیتیں ملیں گی، سب ملیں گی اس میں آپ۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم میں ہر جگہ حقیقی معنی لے گا، مجازی معنی کہیں نہیں لے گا، تو بہت ساری غلطیاں ہو جائیں گی، بہت ساری غلطیاں ہو جائیں گی۔ ایک مثال سمجھا دیتا ہوں، زیادہ مثالیں نہیں دوں گا، صرف ایک۔ سحری کھانے کے بارے میں سورہ بقرہ میں ایک آیت آئی ہے، سحری کھاتے جاؤ جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ کھاؤ سحری، کب تک کھاؤ؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے، کھاتے جاؤ۔ تو ایک صحابی نے کالا دھاگا اور سفید دھاگا تکیے کے نیچے رکھ لیا، اس کو دیکھتے گئے، کھاتے گئے۔ صبح جب حضور کے پاس آئے تو حضور مسکرائے اور کہا تیرا تکیہ بہت چوڑا ہے، تیرا تکیہ بہت چوڑا ہے، کیونکہ یہاں یہ تکیہ مراد ہے نہیں، یہ دھاگا مراد ہے نہیں۔ انہوں حقیقی معنی سمجھے اور معنی یہاں مجازی مراد ہیں، صبح کاذب اور صبح صادق مراد ہے وہاں۔ یعنی اس وقت تک کھاؤ جب تک صبح صادق واضح نہ ہو جائے۔ صبح کاذب صبح صادق ہے وہاں مراد، سفیدی صبح صادق اور سیاہی صبح کاذب۔ ان کو سمجھ میں بھی نہیں آیا یہ، تو آگے اللہ فرماتے ہیں من الفجری، یہ من الفجری بعد میں نازل ہوا، وضاحت ہے یہ۔ جب فجر کا لفظ آیا تب معلوم ہوا کہ یہاں پر صبح کاذب صبح صادق مراد ہے، یہ دھاگا مراد نہیں ہے۔ تو حقیقی معنی مراد نہیں ہے یہاں، مجازی معنی مراد ہے۔ ایک اہل حدیث صاحب مل گئے، وہ قرآن میں حقیقی معنی ہر جگہ مراد ہے بولتے ہیں، مجازی معنی ہے ہی نہیں۔ اتفاق سے وہ نابینا تھے۔ مولانا حسین، مولانا محمود الحسن صاحب کا قصہ لکھا ہوا ہے، واللہ عالم کس کا نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا قرآن کریم میں ہر جگہ مجاز ہے ہی نہیں، ہر جگہ حقیقت ہے۔ اور وہ بحث کرنے والے صاحب جو اہل حدیث تھے وہ نابینا تھے۔ مفتی صاحب نے یہی آیت پڑھ دیا، یہی آیت جو آج پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو یہاں اندھا ہوگا اور وہاں بھی اندھا ہوگا اور وہاں بھی راستہ بھٹکا ہوگا، یعنی جہنم میں جا رہا ہوگا۔ اب بتاؤ قرآن میں مجازی معنی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں تو جاؤ جہنم میں، تسلیم کر لو۔
ان کو مجبور ہو کے ماننا پڑا کہ قرآن میں مجازی معنی ہے، ورنہ جتنے دنیا میں نابینا ہیں وہ سب بیچارے وہاں نابینا ہوں گے اور جائیں گے جہنم کی طرف۔ تو یہ مجازی معنی ہے مراد، حقیقی معنی مراد وہاں ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ ہر جگہ لوگ بحث کرتے ہیں، یہاں یہ لفظ کے یہ معنی تھے، پھر یہاں یہ لفظ کی یہ معنی کیوں نہیں ہے؟ یہ قرآن کا ایک فن ہے، ایک ہنر ہے۔ کئی ایسے الفاظ ہیں نسبت سے معنی بدل جاتے ہیں، نسبت سے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو صلو آیا، سلموا آیا، اللہ آیا، ملائکہ آیا، مومنوں آیا، تینوں کے ساتھ صلو کے معنی ایک سا نہیں ہیں، تینوں کے تین معنی ہیں۔ صلو ایک لفظ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور جب فرشتوں کے حکم ہوا تو کیا کہا؟ فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب تم سے کہا گیا تو تم خود کہتے ہو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہم کا بھیجیں گے رحمت، ہماری طرف سے آپ ہی بھیجو۔ تو تین نسبتوں سے معنی بدل گئے۔ قرآن کریم میں معنی بدلتے ہیں نسبتوں سے، اس کو بولتے ہیں نسبت مجازی ہے۔ یہ ایک مثال میں اور دے دوں، ایک کتاب کا نام ہے حقیقت الفقہ، چھوٹی کتاب ہے، بڑے مزے کی ہے، لیکن اس میں لکھا ہے کہ ایک کھانا ایسا ہے، ایک آدمی کھائے تو حرام ہے، دوسرا کھائے تو مکروہ ہے، تیسرا کھائے تو حلال ہے۔ وہ کھانا کون سا ہے؟ اب لوگ پریشان ہیں۔ یہ کتاب کا نام حیرت الفقہ ہے، حیرت میں ڈالتا ہے انسان کو۔ حیرت، کھانا ایک ہی ہے، ایک کھائے تو حلال، ایک کھائے تو حرام، ایک کھائے تو مکروہ۔ کہا یہ کون سا کھانا ہے؟ کہا کھانا وہی ہے جو پلیٹ میں تھا۔ عورت کے ہاتھ میں پلیٹ ہے کھانے کی، اس کا دودھ اس میں پڑ گیا، غلطی سے پڑ گیا، چھاتی کا دودھ پڑ گیا اس کھانے میں۔ اب اگر اس کا بیٹا کھائے گا تو حلال ہے، چھوٹا گود میں بیٹا ہے، اس کو دودھ حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے۔ عورت کھائے گی تو اپنا ہی جسم کا حصہ کھائے گی تو مکروہ ہے، اور شوہر کھائے گا تو حرام ہے۔ کھانا تو ایک ہی ہے، تو ڈائریکشن بدلنے سے معنی بدل جا رہے ہیں۔ یہ بحث اتنی آسان نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو علوم القرآن پڑھیے مولانا تقی صاحب کو، اور اس کے واسطے سیوطی کی پڑھیے الاتقان فی علوم القرآن، 2 جلدوں میں آ چکی ہے اردو میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پر مجازی معنی مراد ہیں، جو اس دنیا میں اندھا ہے یعنی گمراہ ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے، قرآن و سنت سے غافل ہے، صحابہ سے دور ہے، یہ مراد ہے یہاں۔ جو یہاں پر گمراہی میں ہے وہ آخرت میں بھی گمراہی میں رہے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستے کے اعتبار سے گمراہ ہو کر کہیں اور جائے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 آیتوں میں اللہ نے اپنے نبی کو کیسا محفوظ رکھا ہے، کیسا معصوم رکھا ہے، کیسا بچایا ہے، ایک بال کے برابر باطل کی طرف جھکنے نہیں دیا اللہ کے نبی۔ یہ دونوں آیتیں یاد رہیں تو آپ کو عصمت نبی سمجھ میں آئے گی، نبی کی عصمت۔ نبی معصوم ہیں، مگر یہ معصومیت اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ یہ دونوں آیتیں آ رہی ہیں۔ وَإِن كَادُوا، اور بے شک قریب تھا کہ یہ کافر لوگ لَيَفْتِنُونَكَ، آپ کو فتنے میں ڈال دیں، یعنی راہ حق سے بھٹکا دیں، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس راستے سے جو ہم نے بطور وحی کے آپ کی طرف بھیجا ہے، لِتَفْتَرِيَ، تاکہ آپ غلط بات منسوب کریں، علینا، ہم پر، غیرہ، اس کے علاوہ۔ یہ آیت میں کتنا ہے جملہ دیکھیے آپ، چھوٹا جملہ۔ مکے والے کیا چاہتے تھے؟ ہم آپ کے ایک خدا کو بھی مانیں گے، ہمارے اور خداؤں کو بھی آپ مان لیجئے،
یہی تو ہے ہندوستان میں بھی. خداؤں کا انکار نہیں ہے، ایک خدا کے ساتھ کئی خداؤں کو آپ بھی مان لیجئے، ہم بھی آپ کے بڑے خدا کو مان لیتے. سورہ زمر اللہ فرماتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں بڑے خدا سے قریب کر دے. سورہ زمر یاد رہے گا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اللہ سے قرب کے واسطے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے سے قریب ہونے کے لیے کسی باطل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جہاں سے پکارو میں سنتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ہر بندے کے قریب ہوں، شہرک سے قریب ہوں. میرے پاس آنے کے لیے ان چھوٹے خداؤں کے، ان باطل سہاروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تیری شہرک سے قریب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہرک سے بھی زیادہ، شہرک سے بھی زیادہ میں قریب ہوں. اللہ ہم سے تم سے کتنا قریب ہے، اس پر قرآن کریم کی 17 آیتیں سنا سکتا ہوں، اتنی آیتیں قرآن میں موجود ہیں. ایک جگہ لکھا ہے جب انسان مرنے والا ہے، سب لوگ گھیر کے بیٹھے ہیں، سب اس مرنے والے کے قریب سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ اس قریب المرء کے قریب میں ہوں، مگر تم دیکھتے نہیں ہو. ہاں، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو نہ جانے دو تو روک کے دیکھ لو، روک لو اس کو. ہاں، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، روک لو نا اس کو، جانے مت دو. وَنَحْنُ اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس قریب میں، بیمار کے، قریب المرء کے، مرنے والے کے قریب بیٹھے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ قریب میں ہوں، مگر تم مجھے دیکھتے نہیں. سورہ واقعہ پارہ 27. تو شہرک سے قریب، جب میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ دو میں قریب ہوں. تمہاری جو دل میں کیفیت ہوتی ہے نا، اس وسوسے کو میں جانتا ہوں، زبان پر ابھی آیا ہی نہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے جو نفس میں وسوسہ آتا، وسوسہ میں وہ بھی جانتا ہوں. یہ جگہ فرمایا میں نے پیدا کیا ہے، میں ہی نہیں جانتا ہوں. ہاں، کس نے پیدا کیا؟ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کا دل پیدا کیا، اس دل میں کیا ہے وہی نہیں جانتا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا اسی کو نہیں معلوم. عجیب بات ہے یہ. تو قرآن میں اس مضمون کی اتنی آیتیں ہیں کہ کئی گھنٹہ سننا پڑے گا آپ کو، اتنی آیتیں اس مضمون کی. اللہ بہت قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، ہماری ہر بات کو سنتا ہے، ہمارے دل میں جو خیال آتا ہے، جو آئے گا اس سے بھی واقف ہے. یعلم السر و اخفا، اخفا مانے ابھی دل میں آیا ہی نہیں، کل آئے گا، پرسوں آئے گا، بعد میں کبھی آئے گا، اس سے بھی اللہ واقف ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو. اللہ فرماتے ہیں مکے والوں سے ایک اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے. قل قولو، قل اکیلا ایک آدمی، اور قولو سب مل کے، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اور مکے والے کیا کہتے تھے؟ نہیں، ہم آپ کے خدا کا انکار نہیں کرتے، ہمارے چھوٹے خداؤں کا بھی آپ اقرار کر لو. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نبی نے سارے معبودوں کو سمیٹ کر ایک خدا کر دیا ہے، عجیب بات ہے، اکیلا یہ خدا کیسے کرے گا پورے کام؟ تو ان کو تعجب ہو رہا تھا. یہاں پر یہ بحث تھی مکے والوں سے. مکے والوں نے کہا آپ کی ہم بات مانیں گے، بس آپ ایک ہی بات مان جاؤ، ہمارے بتوں کی برائی مت کرو، ہمارے بتوں کو باطل خدا مت کہو. آپ فرماتے تھے میرے داہنے ہاتھ پہ سورج رکھ دو،
اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو تب بھی میں حق تو بولتا رہوں گا، میں حق سے باز نہیں آؤں گا۔ ہاں، سورج اور چاند بھی مل جائے تب بھی میں اپنی بات کہہ کے رہوں گا۔ یہاں اب آیت دیکھو، اور قریب تھا کہ وہ کافر لوگ آپ کو بچلا دیتے اس بات سے جو ہم نے آپ کو وہی بھیجا ہے، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہمارے اوپر گڑھ دیتے، اور اگر ایسا آپ کرتے تو کیا ہوتا؟ وہ آپ سے خوش ہو جاتے۔ وَإِذًا، اور تب تو لَاتَّخَذُوكَ، آپ کو بنا لیتے وہ لوگ، خلیلا، دوست بنا لیتے۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں سے تکلیف کیا ہے؟ اگر تم ان کا مذہب قبول کر لو تو تمہارے وہ دوست ہو جائیں گے۔ کیا آؤ بھگت ہوتی ہے؟ لوٹ کے آ جاؤ ان کے مذہب میں تو بڑی آؤ بھگت ہوگی۔ ہمارا جرم یہی کیا ہے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ایک اللہ کو ماننا یہ سب سے بڑا جرم ہے ان کی نگاہ میں۔ تب تو آپ کو وہ دوست بنا لیتے، آپ بھی ان کے مذہب میں آ جاؤ۔ 9واں پارہ پہلا صفحہ، حضرت شعیب اپنی قوم سے کہتے ہیں، اور قوم شعیب حضرت شعیب سے کہتی ہے ہم تم کو پتھراؤ کر دیں گے ورنہ ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ، لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، لوٹ کے آ جاؤ۔ گھر واپسی جس کو بولتے آج کے لوگ کیا بولتے؟ گھر واپسی بولتے۔ یہ قوم شعیب بول چکی حضرت شعیب سے، 9واں پارہ پہلا صفحہ دیکھ لو، او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اشکارا کر دیا ہے کہ معبود تو ایک ہی ہے، مسجود تو ایک ہی ہے، مالک تو ایک ہی ہے، رازق تو ایک ہی ہے، خالق تو ایک ہی ہے، باقی سب مخلوق ہیں، سب کھاتے ہیں وہ کھلاتا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ اب اگلی آیت آپ دیکھ لیجئے، یہ آیت آج یاد کر لیجئے، چھوٹی سی آیت ہے، دیکھیے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، چھوٹی آیت ہے، بڑی مختصر ہے، آیت نمبر 74 ہے۔ وَلَوْلَا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی، أَن ثَبَّتْنَاكَ، کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ کون ہے ثابت قدم رکھنے والے؟ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، لَقَدْ كِدتَّ، تحقیق کے قریب تھا، تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ، جھک جاتے آپ ان کی طرف، شَيْئًا قَلِيلًا، تھوڑا سا، یعنی ہم نے تھوڑا سا بھی جھکنے نہیں دیا، تھوڑا سا بھی ہم نے جھکنے نہیں دیا۔ یہ ہے نبی کی عصمت۔ نبی معصوم ہے۔ معصوم کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کتنا ہی مصائب آئے لیکن جھکنے نہیں دیا اللہ نے۔ نبی کو محفوظ کس نے رکھا؟ معصوم کس نے رکھا؟ جھکنے سے روکے کس نے رکھا؟ یہ آیت یاد رکھ لیجئے گا۔ 3 سال پتے کھانا پڑا لیکن کمپرمائز نہیں کیا۔ کھاتے آپ 3 سال پتے؟ شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں نبی نے اور ساتھیوں نے پتے کھائے 3 سال تک۔ ہم ہوتے تو بولتے چلو جان دو، آپ کی بات مان لیتے، کیا چاہتے ہو بولو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے تھام رکھا، ہم نے جھکنے نہیں دیا۔ طائف کے موقع پر پتھرا ہوا، خون سے جوتیاں بھر گئیں، مگر ہم نے جھکنے نہیں دیا، اپنی ڈگر سے ہٹنے نہیں دیا۔ اب محسوس کر رہے ہیں جملے کو؟ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، لَقَدْ كِدتَّ، تو قریب تھا کہ آپ تھوڑا سا، تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ، جھک جاتے۔ ترکنو، رکنا، جھکنے کو کہتے ہیں۔ الیہم، ان مکے والوں کی طرف، شیئن قلیلا، تھوڑا سا جھک جاتے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ 1 سال بت کی پوجا ہوگی، 1 سال خدا کی پوجا ہوگی، ہاں کمپرمائز کر لو۔ 1 سال اللہ کی اور 1 سال بتوں کی۔ کیا کہا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں عبادت جس کی کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے ہو، اور جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کر سکتا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ،
تم کو تمہارا دین، مجھ کو میرا دین، کمپرمائز نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مومن کی شان یہی ہے، شہید ہو جائے گا، جان دے دے گا، اپنے ایمان کو نہیں کھوئے گا۔ بجلیاں چرخ سے اور کوہ سے پتھر برسیں، تیر و تلوار تبر نیزہ و خنجر برسیں، ظلم ہو جائے ہر ایک رنج مصیبت مجھ پر، میرے ایمان میں جنبش ہو تو لعنت مجھ پر۔ یہ مومن کا ایمان ہے، یہ مومن کا ایمان۔ 3 سال پتے کھائے مگر لغزش نہیں ہوئی، اللہ سے لو لگائے ہوئے۔ تو مومن ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتا ہے، یہی اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ مومن کبھی شکوہ نہیں کرتا، اور یہ کہتا اللہ کا جو فیصلہ ہمارے لیے ہے وہی بہتر ہے۔ تو یہ آیت آپ نہیں بھولنا کہ اللہ نے اپنے نبی کو ثابت قدم رکھا، ذرہ بھی جھکنے نہیں دیا۔ اس سے نبی کی عصمت اور نبیوں کی معصومیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا جملہ کتنا سخت ہے، سوچ کے دیکھو آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، اذن لأذقناک، تب تو ہم آپ کو چکھاتے۔ ہاں، یعنی اگر آپ میرے محبوب ہو کر ان کی طرف ذرہ بھی جھک جاتے تو، اذن یہ ہے اذن، تب تو لأذقناک، ہم آپ کو چکھاتے، ضعف الحیات، زندگی کو دوگنا کر دیتے، وضعف الممات، اور مرنے کے بعد کے عذاب کو دوہرا کر دیتے۔ آسان جملہ نہیں ہے، ہضم کرنا مشکل ہے اس جملے کو۔ یعنی شرک ایسی بیماری ہے، آپ سے تو یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ ہم نے آپ کو بچا کے رکھا تھا، لیکن سپوز اگر آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے تو ہم آپ کو سزا دوہری دیتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات۔ اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں میں۔ ازواج مطہرات اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں۔ سورہ احزاب پارہ 22، اللہ نے کہا اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم سے کچھ غلطی ہوئی تو تم کو سزا دوہری ملے گی۔ کیوں دوہری ملے گی؟ کیوں نبی کی محبوبات میں سے ہو، نبی کی ازواج میں سے ہو۔ نبی کا مقام بہت اونچا ہے، ان کے ساتھ رہنے والیاں ہو، تمہاری غلطی ہم ذرہ برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا مقام کتنا اونچا۔ تو فرمایا یا نساء النبی جی لستن کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر نیکیاں کرو گی تو دوہرا اجر ہے، اور اگر گستاخیاں ہو گئیں تو سزا بھی دوہری ہے۔ یضاعف العذاب ضعفین، دوہرا عذاب۔ تو جو نزدیکی ہوتا ہے نا، اس کی تھوڑی بات بھی برداشت نہیں ہو پاتی۔ نزدیکاں را بیش بود حیرانی، نزدیکاں را بیش بود حیرانی۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، وہ حدیث ہے، وہ حدیث آپ کو یاد ہونا چاہیے، آج یاد کر لینا۔ حدیث تو عربی میں ہے، میں اردو میں پیش کروں گا کیونکہ آپ کو عربی آتی نہیں، اور یہاں متن بھی موجود نہیں ہے، مگر بہت آسان ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں یہ حدیث ملے گی آپ کو۔ ہمارے نبی نے صحابہ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو بستر پہ پائے تو کیا کرے گا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں 4 ٹکڑے کر دوں گا، 2 عورت کے اور 2 مرد کے، 4 ٹکڑے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں یہ تمہاری غیرت ایمانی ہے، تمہاری غیرت ایمانی ہے یہ، اے سعد یہ تمہاری غیرت ایمانی ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْكَ، اور میں یعنی محمد رسول اللہ تم سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اور آگے فرمایا وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔
سعد میں غیرت ایمانی ہے اور نبی میں ان سے زیادہ غیرت ہے، اور اللہ نبی سے زیادہ اغیر منی۔ یہ تین جملے کہا کہ فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرتا ہے اللہ کے غیر کو، تو تم نے کہا تھا نا 4 ٹکڑے کر دوں، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرتا ہے اللہ کے غیر کو تو اللہ کے جذبات کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے 4 ٹکڑے کر دوں، کیونکہ شوہر کی غیرت، صحابی کی غیرت، نبی کی غیرت، اللہ کی غیرت، یہ سب ترتیب ہے۔ ان میں سب سے زیادہ غیرت کس کو آتی ہے؟ اللہ کو آتی ہے۔ شوہر بیوی سے کہتا ہے گھر کی ہر چیز تیرے لیے، گھر کی ہر چیز تیرے لیے، ہر نقصان برداشت کر لوں گا، لیکن تیری ذات میں خیانت برداشت نہیں ہوگی، تیرا وجود میرے لیے۔ یہی اللہ نے کہا ہے تمام انسانوں سے، دنیا تیرے لیے ہے لیکن تیری پیشانی میرے لیے ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، تمہارا وجود آخرت کے لیے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تیری پیدائش کا مقصد ہے میری عبادت، اور عبادت کا جوہر ہے سجدہ، اور تو بانٹتا پھرتا ہے لوگوں کو۔ یہ ہے اصل مضمون۔ اب سمجھو، آپ اگر آپ غیرت مند ہو کر میری حفاظت کے باوجود ذرہ بھی ادھر جھک جاتے تو میں آپ کو بھی چکھا دیتا عذاب، دوہرا عذاب چکھاتا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ یعنی شرک اتنی زیادہ خطرناک بیماری ہے کہ اگر اس کا وجود نبی سے بھی ہو جائے تو یہ خدا کا اعلان ہے، جبکہ نبیوں کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، ان سے یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن بفرض محال سپوز ایسا ہو جائے تو اللہ نہیں چھوڑیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن کریم میں کئی مثالیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کے والد آزر کفر کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، ابراہیم کی سفارش قبول نہیں۔ حضرت نوح اور لوط دونوں پیغمبر ہیں، دونوں کی بیویاں جہنم میں جا رہی ہیں، نبیوں کی زوجیت میں ہیں، سفارش منظور نہیں۔ سورہ تحریم پارہ 28۔ حضرت نوح کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، نوح نجیب اللہ ہیں، سفارش منظور نہیں۔ ابو طالب چچا ہیں، چہیتے چچا ہیں، اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کچھ فائدہ ہوگا آپ کی محبت کا؟ کہا ہاں فائدہ ہوگا، سب کی آگ پورے جسم میں ہوگی، ابو طالب کی آگ کا جوتا ان کے صرف ٹخنے تک ہوگا، ٹخنے تک ہوگا، جہاں تک آپ دھوتے ہیں پاؤں وضو میں اس کو ٹخنا کہتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے دماغ ایسا کھولے گا جیسے بھگونا کھولتا ہے دیگچی پر۔ کفر وہ چیز ہے جس کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سے بھی یہ غلطی ہو جاتی تو سزا آپ کے لیے بھی سخت ہو جاتی، کیونکہ اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کا اعلان سورہ نساء میں آیا، ہر غلطی معاف، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے لیے چاہے جو چاہے معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہوگی، یہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے۔ اب دیکھو یہاں آ جاؤ، اذن اگر ایسا ہوتا، یعنی اگر آپ سے وہ غلطی ہو جاتی اور ہم نے آپ کو سنبھال کے نہ رکھا ہوتا تو ہم بھی آپ کو چکھا دیتے ضعف الحیات، زندگی میں دوگنا، اور ضعف الممات، اور مرنے کے بعد بھی دوہرا عذاب۔ ثم پھر کیا ہوتا؟ لا تجدو لک علینا نصیرا، آپ نہ پاتے اپنی تائید میں ہمارے خلاف کوئی مددگار۔ جملہ یاد رہے گا، یہ کتنا سخت جملہ ہے یہ۔ یعنی شرک ایسی چیز ہے، راستے سے بھٹک جانا ایسا جرم ہے، پھر آپ نہ پاتے اپنی تائید میں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ نصیرن دو تنوین ہے، تعمیم کے ساتھ ہے، اس میں کوئی نصرت کرنے والا نہیں ملتا آپ کو۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا
لا يلبثون خلافك الا قلیلا۔ اس آیت میں کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ نبی کو ملک سے باہر کر دیں، شہر بدر کر دیں، جلا وطن کر دیں، بے گھر کر دیں، پروگرام تھا ان کا۔ یہ پوری بحث سورہ انفال میں آئی ہے۔ انفال میں کیا ہے؟ دار الندوہ میں بیٹھ کے مشورہ ہو رہا ہے، ابلیس آ کے بولتا ہے میری تو رائے یہ ہے کہ ان کو قتل کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ پھر کہتا انہیں قید کر دو گے تو چھڑا لے جائیں گے، وہ لوگ چھڑا لے جائیں گے، لیقتلوک او یخرجوک او یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ پوری آیت پڑھ لینا سورہ انفال کی۔ آپ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، قید کرنا چاہ رہے تھے، جلا وطن کرنا چاہ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے حبیب کو نکال دیتے تو آپ کے نکالنے کے بعد وہ سکون سے نہیں رہ سکتے تھے، میں بھی ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ ہاں، جیسے آج غزہ کے مظلومین کہہ رہے ہیں اے طاقتور، اگر تم ہم کو سکون سے رہنے نہیں دو گے تو ہم بھی تم کو سکون سے جینے نہیں دیں گے، ہم بھی تم کو سکون سے جینے نہیں دیں گے۔ یہ مکے والوں کو، مدینے والوں کو اللہ کی وارننگ ہے، اگر تم نبی کو نکال دیں گے تو تم بھی سکون سے نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ یہ زمین ہماری ہے، یہ فضائیں ہماری ہیں۔ جملہ دیکھیے آپ، وَإِن كَادُوا، اور قریب تھا کہ یہ لوگ اس سرزمین سے آپ کے قدم ہی اکھاڑنے لگے تھے، لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، زمین سے پاؤں اکھاڑ دینا۔ کیوں؟ لِيُخْرِجُوكَ، تاکہ آپ کو نکال دیں، ملک بدر کر دیں۔ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، یہاں سے آپ کو نکال دیں۔ مکے تک وہ لوگ اقدام کرتے رہے۔ غزوہ احزاب کے بعد حضور نے کہا اب یہ لوگ اقدام نہیں کریں گے، اب تک ہم ڈیفنس کرتے رہے، آج کے بعد ہم چڑھائی کریں گے۔ چنانچہ ہر غزوہ احزاب کے بعد اقدام ہوا ہے، ڈیفنس نہیں ہوا۔ لیخرجوک منہا، آپ کو نکالنا چاہتے تھے وہ لوگ، یعنی مکہ سے یا مدینہ سے نکال دینا چاہتے تھے۔ وَإِذَن، اور تب تو لا يلبثون خلافك الا قلیلا، وہ بھی نہیں ٹھہر پاتے آپ کے پیچھے مگر بہت تھوڑا۔ ان کی دنیا بھی تنگ ہو جاتی، ان کا بھی عرصہ حیات تنگ ہو جاتا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ یہ ایک آیت ہے مگر پوری تاریخ ہے، اس میں ایک آیت میں پوری تاریخ بیان کر دیا ہے۔ نبیوں کے قصے پڑھو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ قوم نے نبیوں کو بے گھر کر دیا ہو اور سکون سے رہ گئے ہوں؟ بتا دو، ایک مثال دے دو، یہاں پوچھ رہے ہیں اللہ۔ جب بھی کسی نے نبیوں کو جلا وطن کر دیا، بے گھر کر دیا، تو اس کے بعد قوم کا کیا حال ہوا؟ قصص الانبیاء پڑھو ابن کثیر کی، دیکھو آیت کے الفاظ کیا ہیں۔ سنتا من قد ارسلنا من قبلک من رسلنا، جیسا کہ سنت ہے، سنت کے معنی طریقہ، دستور۔ من قد ارسلنا، ان کا جن کو ہم نے بھیجا، قبل کا اے نبی آپ سے پہلے، یعنی آدم سے لے کر آپ تک جتنے نبی بھیجا ہم نے، من رسولنا یعنی ہمارے رسولوں میں سے۔ کیا ہوا؟ قوم سمود ہے، قوم سمود نے حضرت صالح سے کہا اونٹنی نکالو پہاڑ سے، گابھن اونٹنی نکل گئی، انہوں نے اس کی کوچ کاٹ دیا۔ کیوں کوچ کاٹا؟ کہ صالح کو تکلیف ہوگی۔ 3 دن میں پوری قوم برخاست ہوئی، نہیں ہوئی، صرف 3 دن میں پوری قوم برخاست ہو گئی۔ قوم عاد ہو، سمود ہو، قوم لوط ہو، کسی کا بھی نام لے لو، اصحاب الایکہ، اصحاب الذلہ، اگر کسی نے نبی کو بے گھر کرنے کی کوشش کیا ہے تو خود سکون سے وہ بیٹھ نہیں سکے ہیں۔ یہ تاریخ ہے، یہ ہے سنت۔ سنت مانے طریقہ، طریقہ ان کا ہے جن کو ہم نے بھیجا تھا آپ سے پہلے، ہمارے رسولوں میں سے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ نہیں پائیں گے ہماری سنت کو تحویل یعنی تبدیل ہوتے ہوئے، اس قاعدے کو تغیر میں پائیں گے نہیں آپ، ہمارا طریقہ وہی رہے گا۔
دستور باقی رہے گا. یعنی نبیوں کو جلا وطن کرنے والے خود سکون سے کبھی نہیں بیٹھ سکے ہیں. یہ تاریخ ہے قصص الانبیاء ابن کثیر کی پڑھیے، ہر موقع پر یہی ہوگا. آج بھی جو ظلم کرنے والے ظالم ہیں وہ بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکیں گے، سکون سے وہ بھی نہیں بیٹھ سکیں گے. پرامن بقائے باہم ہمارا شیوا ہے، جیو اور جینے دو، کھاؤ اور کھانے دو. لیکن اگر آپ چھیڑیں گے تو یہ قوم بھی چھوڑنے والی نہیں ہے. یہ تو دستور ہے، اللہ کا دستور ہے. اور اللہ کے دستور کے لیے لشکروں کی ضرورت نہیں پیش آتی. ایک آواز بھیجا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. یاسین پڑھتے ہو نا، کیا ہے اس آیت کا مطلب؟ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک آواز، بس ایک آواز. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سب بجھ گیا، پورا شہر بجھ گیا. ایک آواز. کس کی آواز ہے؟ جبریل کی آواز ہے. جبریل آج بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کی آواز نکل سکتی؟ آج نہیں نکل سکتی. ایک آواز میں سب بجھ جائیں گے. اللہ نے کہا یہ دستور ہے ہمارا. غزوہ احزاب میں جو ہوا آئی تھی وہ ہوا ہے نہیں ہے، ابھی بند ہو گئی. وہ ہوا آج بھی ہے. قوم عاد کے وقت جو ہوا آئی تھی وہ آج بھی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ موجود ہے. اصحاب الظلہ، بادل سے آگ برسی، وہ بادل آج بھی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بادل آج بھی موجود ہے. ہمارا ایمان کمزور ہے کہ ہم غیر اللہ کو سجدہ کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اللہ کی زمین پر، اللہ کی فضاؤں میں، اللہ کی مخلوق کے سامنے کھڑے کے گڑا رہے ہیں. اللہ کو غیرت آتی ہے. کیسی غیرت؟ آپ کا بیٹا آپ سے نہ مانگے، محلے والوں میں سے جا کر لوگوں سے مانگے، اور آپ کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا میرے محلے میں جا کے لوگوں سے مانگتا ہے، تو آپ کی غیرت کو کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کی اپنی دکان ہے اور صابن کی ٹکیا آپ کا بیٹا کہیں اور سے خرید رہا ہے، تو آپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ اللہ چاہتا ہے ساری مخلوق کو مجھ سے مانگو، میں دینے پر قادر ہوں. آپ یہاں وہاں بھٹکتے کیوں ہو؟ میرے پاس کیا نہیں ہے؟ میرے پاس دنیا آخرت دونوں ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، آخرت بھی میرے پاس ہے، اولا بھی میرے پاس ہے. اور فرمایا ہر خزانہ میرے پاس ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. سورہ حجر پارہ 14. ہر خزانہ میرے پاس ہے، تم آ کے دیکھو میرے پاس، مانگو میرے پاس. تو یہ اللہ کی سنت ہے. رسولوں کے ساتھ جو چھیڑخانی کریں گے، اللہ والوں کے ساتھ جو چھیڑخانی کریں گے، تو یہ اللہ کا دستور بدلے گا نہیں، ان کی ہلاکت ہو کے رہے گی. جتنے لوگوں نے کربلا میں حسین کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا، ان میں سے کسی کا انجام صحیح ہوا؟ کسی ایک کا بتا دو انجام صحیح ہوا؟ نہیں ہو سکتا، ہوتا ہی نہیں ہے. جو میرے بندوں کو ستائے گا اس نے مجھے چھیڑ دیا. ہاں، جس نے میرے بندوں کو ستایا اس نے مجھ سے جنگ کیا ہے، مجھ سے. فقد آذنتہ بالحرب الشدید، اب اس نے مجھ سے جنگ چھیڑ دیا. تو یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ طریقہ بدلنے والا نہیں ہے. بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ والے ہو جائیں. اللہ والے ہو جائیں تو اللہ کا دستور باقی رہے گا. اللہ والے کیسے ہوں؟ نسخہ کیا ہے؟ اگلے رکوع میں آ رہا ہے. اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کب قائم کرو، کیسے قائم کرو، یہ اگلے رکوع میں بحث آ رہی ہے. وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ یہاں سے گفتگو ہم آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے. اور سب کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے، استقامت دے. شیطان سب کے پاس آتا، میرے پاس آ کے بولتا ہے تم بوڑھے ہو گئے ہو، اب گھر میں آرام کرو، جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ہزاروں عالم ہیں، اتنا دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا دور جانے. تو شیطان میرے پاس بھی آتا، بھٹکاتا، آپ کو بھٹکاتا. ایک ہی بات کب تک سنیں گے؟ کچھ دوسری چلو، دوسری چال چلو بولتا ہے یہ. تو آپس میں ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنا اور سب کو لانے کی کوشش کرنا. اور جتنے لوگ غافل ہیں ان تک اس خبر کو پہنچانا کہ یہاں قرآن سنایا جاتا ہے. ہاں، ملاوٹ کے بغیر، کوئی ملاوٹ نہیں. قرآن کے ساتھ کچھ آتا ہے تو اللہ کے نبی کا کلام آتا ہے. تو اس لیے خالص قرآن جب آپ پئیں گے انشاءاللہ تو آپ کے ایمان میں تازگی آئے گی.
لوگوں کو اطلاع کرنا، باضابطہ ہمت کر کے وقت نکالنا اس کے لیے. دعا کر لیجیے.